السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ عزیزان محترم، قابل قدر اور لائق احترام بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور رجب المرجب کی آمد پر ہر انسان کو رمضان المبارک کے استقبال کے لیے تیاری شروع کر دینا چاہیے، اس لیے کہ رمضان المبارک بہت ساری برکتوں کو اور اللہ کی طرف سے خیر کو لے کر آتا ہے، اور رمضان کی قدر کرنے والوں کو بہت سارا خیر دے کر جاتا ہے، اور رمضان کی ناقدری کرنے والوں کو بہت سارے خیر سے محروم بھی کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کی آمد پر بہت اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ عام دنوں میں بھی عبادت بہت کرتے تھے، اور رجب آ جاتا تو اور زیادہ اہتمام سے عبادت فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اور رجب المرجب کی آمد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اپنی دعاؤں میں ایک دعا کا اہتمام فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ اے اللہ، یہ رجب کا مہینہ اور اس کے بعد آنے والا شعبان کا مہینہ، یہ دونوں مہینوں میں صحت، سلامتی اور عافیت کے ساتھ برکت ڈال دیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بیماری آ گئی کہ عبادت میں غفلت ہونے لگے، یا ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی لمبی بیماری آ گئی کہ اس بیماری کی وجہ سے رمضان المبارک میں آپ بہت سارے بندوں کو اور بہت ساری عورتوں کو معاف فرماتے ہیں، اس سے محرومی مجھے نہ ہو، اس لیے اللہ یہ مہینہ میرا اچھے سے گزار دیجئے۔ جیسی صحت ہے اوروں سے میں اچھا ہوں، اس سے اللہ محروم نہ فرمائیے۔ جو حالت ہماری ہے اس پر شکر ادا کرے، ناشکری نہیں کرنا۔ ہم نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں جب پڑھتے تھے تو حضرت سے ہم نے نسائی شریف پڑھی تھی، حدیث کی ایک بہت مشہور کتاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت میں حضرت کی عمر تقریباً 95 سال کی تھی، 95 ایئرس کے۔ نماز بھی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، اٹھنا نہیں آتا تھا، اور کوئی بھی ایکٹیویٹی ان کی خود سے نہیں ہو سکتی تھی۔
پڑھانے بھی آتے تھے، ویل چیئر پر آتے تھے، اور بہت مختصر سا کلام کرتے تھے۔ حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیت دی تھی۔ اس وقت میں جتنے علماء مفتیان کرام دنیا میں مشہور ہیں، زندہ ہیں یا گزر گئے، وہ سب ان کے شاگرد ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ان کے شاگرد ہوتے ہیں، حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہوتے ہیں۔ ایسے کئی بڑے بڑے علماء جن کو ہم جانتے بھی یا جن کے نام ہم نے سنے بھی نہیں، وہ سب ان کے شاگرد ہوتے تھے۔ لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے اور خوب عبادت کرتے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شاگرد آئے اور پوچھا، حضرت کیسے ہیں آپ؟ عام طور پر کسی کے پاس جاتے ہیں تو ان کی خیریت پوچھتے ہیں، تو حضرت سے پوچھا، حضرت کیسے ہیں؟ تو ٹھنڈی سانس لے کر فرمایا، اوروں سے تو بہت اچھا ہوں۔ لیٹے ہوئے تھے، اٹھنا نہیں آتا تھا، کسی کے سپورٹ سے اٹھتے تھے۔ بیٹھے ہیں تو بیٹھ کر لیٹنا چاہے تو خود سے لیٹ نہیں سکتے تھے، کسی کے سپورٹ پر لیٹ سکتے تھے۔ کوئی کام خود کا خود نہیں کر سکتے تھے، ہر کام میں کسی کی مدد اور سپورٹ کی ضرورت تھی، مگر ٹھنڈی سانس لے کر شکریہ تھی وہ اس میں، ٹھنڈی سانس یعنی الحمدللہ، اور فرمایا اوروں سے بہت اچھا ہوں۔ جب تو ہم کو سمجھ میں نہیں آیا یہ اوروں سے بہت اچھا ہوں کیا ہے، بعد میں جب لوگوں کو دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ کم از کم اس قابل تو ہوں کہ کوئی اٹھانے والا ہے، وہ اٹھایا تو اٹھ کر بیٹھ سکتا ہو۔ کتنے ایسے ہیں مریض دواخانوں میں ہیں، کوئی ان کا علاج کرنے والا نہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کی خیر خبر پوچھنے والا کوئی نہیں، اور کوئی اولڈ ایج ہوم کے اندر پڑے ہوئے ہیں، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ بہو ہے نہ پوترے ہیں نہ پوتریاں ہیں، نہ نواسے نہ نواسیاں، کوئی ان کا ہمدرد نہیں ہے، ان سے تو بہتر ہیں۔ تو اپنے اندر یہ جملہ پیدا کرنا کہ ہم جیسے ہیں اوروں سے بہت اچھے ہیں۔ بعض مرتبہ ناشکری میں انسان کہتا ہے گھر نہیں ہے، بھائی گھر نہیں ہے مگر گھر کا کرایہ دینے کے قابل ہے، یہ بھی تو غنیمت ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو کرایہ بھی دینے کے قابل نہیں۔ کھانا کوئی آدھی روٹی ہی کھا سکتا ہے، الحمدللہ کہیے، اللہ کا فضل ہے، اس قابل ہے کہ آدھی روٹی تو ہضم ہو رہی ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو روٹی چبا نہیں سکتے، دانت چلے گئے، معدہ ان کا کمزور ہو گیا، ڈاکٹرز نے منع کر دیا، بیماریاں بہت ساری آ گئی، ان سے بہت اچھے ہیں الحمدللہ، چلنے پھرنے جانے آنے کے ہم قابل ہیں۔ تو شکریہ ادا کرنا الحمدللہ، اوروں سے بہت اچھے ہیں۔ شکریہ جب بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی نعمت ہمارے پاس ہے، آنکھ، جتنی ہمارے جسم کے اندر چیزیں ہیں، اعضاء ہیں، پارٹس ہیں، خالی ہم اپنے جسم کے اعضاء کو اگر دیکھ لیں، پوری زندگی سجدے میں پڑے رہیں تو شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ آنکھ، کسی نابینا اندھے سے پوچھو بھائی آنکھ کسے کہتے ہیں، وہ بولے گا آنکھ مل گئی، پوری زندگی میں کسی کی غلامی کروں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ آنکھ یہ اللہ نے یوں ہی دے دی ہم کو۔ کسی کے ہاتھوں میں طاقت ختم ہو گئی، کسی راشے کے مریض کو پوچھئے، گلاس اگر پکڑنا ہے تو ہاتھ میں راشے کی وجہ سے ڈھنگ سے وہ گلاس نہیں پکڑ سکتا، اس سے بہتر ہے ہاتھ ہمارے اچھے ہیں۔ پیر، بعض لوگ ایسے ہیں جو نیچے بیٹھ گئے تو اٹھنا ان کو نہیں آتا، ان سے بہتر ہیں ہم۔ بیٹھنا چاہے تو بیٹھنے کے قابل ہیں۔ اللہ کا یہ سب شکر ہے، شکر ادا کرنا، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ کسی ڈائلیسس پیشنٹ سے پوچھئے پانی کسے کہتے ہیں، ڈھکن سے پیتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ منرل باٹل ہے 1 لیٹر والا، اس کو ایک چھوٹا سا ڈھکن، ایک گھونٹ بھی نہیں بنتا وہ،
آدھا چمچ ہوتا ہے وہ اس ڈھکن میں پانی. میں نے مریضوں کو دیکھا ہے اس ڈھکن سے پانی پیتے ہوئے, چھوٹا سا ڈھکن. اگر ایسی ہم ہتھیلی میں ڈالیں تو پورا ہاتھ نہ بھیگے, اس سے وہ اپنے ہونٹ, اپنی زبان, اپنی حلق بھگا لیتے ہیں, پانی پیتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کیجیے. پیشاب نہیں آتا, پیشاب خود سے آ جانا بغیر دواؤں کے اللہ کی نعمت ہے. سوتے ہیں, سونے کے لیے اللہ نے کتنا سکون رکھا ہے. دن بھر کے تقریباً 18 گھنٹے, 24 میں سے 6 گھنٹے تو ہمارے سونے میں گزرتے ہیں. 18 جو گھنٹے ہیں اس میں بہت ساری فکریں, خیالات, تشویش, الجھن, وہ ساری چیزیں ذہن میں بھری رہی, ہر ایک کے الگ الگ انداز میں. ماں باپ ہیں, بچوں کی فکر میں ہیں, بچے ہیں, ماں باپ کی فکر میں, غریب ہے, امیر کی فکر میں, امیر غریب کی فکر میں, جس کے پاس مکان نہیں ہے وہ مکان کی فکر میں. تو 18 گھنٹے ایسی الجھنوں میں گزرتے ہیں. سونے کے لیے لیٹ گیا, سو گیا, وہ ساری الجھنیں اللہ تعالیٰ نے اس کی ذہن سے آزاد کر دی, ورنہ دماغ کا مریض ہو کے پاگل ہو جاتا آدمی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سونے کے قابل بنایا. تو جو نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں وہ نعمتوں کی شکر گزاری. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ. اللہ کی کوئی نعمت اس کی ناقدری مت کیجیے, جو مل گیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قدر کرو گے تو چیزیں اور دوں گا, اور دوں گا, اور دوں گا. اور اگر ناقدری کرو گے, ناشکری کرو گے کسی بھی چیز پر تو چھین لوں گا. اور چھیننے کے بعد فرمایا, ایک مثال دی اللہ نے قرآن کریم میں 14ویں پارے میں, ایک بستی والوں کی, کہ ان کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی تھی, صحت دی تھی, مال دیا تھا, عزت دی تھی, شہرت دی, ساری چیزیں دے دی. فکفرت, اس قوم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی, ناقدری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ, اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر 2 عذاب مسلط کیے. اور عذاب کے لیے کوئی طوفان آنا ضروری نہیں ہے, عذاب کے لیے کوئی زلزلہ آنا ضروری نہیں. انسان ناشکری کرتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر اللہ کا عذاب آتا ہے ایسے طریقے پر کہ جو چیزیں اس کے پاس ہیں وہ تو ہیں, وہ چیزیں نہیں چھینتے, چیزیں ویسی ہی رہتی ہیں, مگر اس سے ہٹ کر کوئی ایسی چیز اس کی زندگی میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ انسان مجبور ہو جاتا ہے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ, کھانے پینے کی بہت ساری نعمتیں دی, ناشکری کی, اللہ تعالیٰ شوگر لگا دیتے, بی پی لگا دیتے, کوئی مرض لگا دیتے. اب پابندی, گھر میں ڈھیر ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں, بینک میں بینک بیلنس بہت کچھ پڑا ہوا ہے, مگر کھانے میں پابندی, اتنا ہی کھا سکتے, یہ کھا سکتے, یہ نہیں کھا سکتے. بعض مرتبہ نیک لوگوں کو بھی شوگر آ جاتا ہے, تو نیک لوگوں کے لیے تو وہ اس کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے شوگر آ گیا. الگ الگ ہے یہ بات. کوئی آدمی اللہ کا ناشکرہ ہے تو اس کے لیے وہ عذاب ہے شوگر یا اور کوئی بیماری, اور کوئی نیک بندہ ہے شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, پھر بھی شوگر آ گیا, بی پی آ گیا, کوئی مرض آ گیا, عذاب نہیں ہے اس کے لیے. اس نیک آدمی کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس پر وہ ایک بیماری لاتے ہیں تاکہ اس کا مقام بلند ہو جائے. اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایمان والے کو کانٹا چبھتا ہے, اس پہ بھی اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب دیتے ہیں. حالانکہ کانٹا ہم کو چبھا, جیب سے ہمارا کچھ گیا نہیں, مگر اللہ فرماتے ہیں تم کو چونکہ تکلیف ہوئی, صدقہ کرنے کا ثواب ہم دے دیں گے. دنیا میں یہ دے دیا, اور آخرت کے اندر اس تکلیف کے بدلے میں راحت اللہ تعالیٰ مقدر فرمائیں گے. اس لیے ہر چیز پر الحمدللہ, جو مل گیا الحمدللہ. تو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ, جو شخص ناقدری کرتا ہے اس کے لیے ایک عذاب تو یہ ڈال دیتے ہیں کہ بھوک اس کی بڑھا دیتے ہیں, مگر کھا نہیں سکتا. گھر میں بہت ساری ڈھیر ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں, مگر کھانے پہ پابندیاں لگا دیتے ہیں ڈاکٹروں کے ذریعے. والخوف, اور ڈر, کسی کی موت کی خبر سنا ہیبت ان کو ہو رہی. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر عذاب ایسا ڈال دیا ناشکری کی وجہ سے کہ کسی بھی بری خبر کو سننے کی ہمت نہیں. بارش ہو رہی ہے پریشان ہیں, بجلی کڑک رہی ہے پریشان ہیں,
تھوڑا شور زیادہ ہو گیا بچوں کا، پریشان ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب مسلط کیا جاتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ کی عادت، ہر چیز میں شکر گزاری۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اوروں سے اچھا ہوں، بہتوں سے اچھا ہوں، اس طرح کی اپنی فکر اور ایسی سوچ بنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ یہ برکتوں کے مہینے کسی طرح گزار دیجئے، جیسے بھی ہیں اچھے ہیں، روزہ رکھنے کے قابل ہیں، نمازیں پڑھنے کے قابل، قرآن پاک کی تلاوت کے قابل، ذکر و اذکار کے پڑھنے کے قابل، تیری تسبیح کرنے کے، تیری تقدیس کرنے کے، تیری بزرگی، تیری بڑائی بیان کرنے کے قابل ہیں۔ اے اللہ ہماری اس حالت میں برکت ڈال دیجئے، تاکہ اس کے بعد جو مہینہ آئے گا شعبان، اس میں بھی آپ بہت سارا خیر بانٹتے ہیں۔ رمضان المبارک سے پہلے شب برات آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ڈھیر سارے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اگر آدمی بستر پر پڑا رہے اور اللہ کی عبادت نہ کرے تو محرومی کی بات ہے، تو کم از کم اللہ سے بولنا کہ اے اللہ جیسا بھی ہوں اچھا ہوں، اے اللہ اس میں برکت ڈال دیجئے، تاکہ آنے والا جو رمضان ہے وہ رمضان میں آپ بہت سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت کرتے ہیں، اس میں اللہ میرا نام شامل کر کے میری مغفرت فرما دیجئے۔ یہ دعا کا اہتمام کیجیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ایک دوسری جو بات ہم کو عرض کرنی ہے آپ سے، وہ آج یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہیے۔ قرآن کریم کی ہم نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو۔ کتنا ڈرنا؟ کوئی لمٹ نہیں بتائی اللہ نے، ہر ایک کی ہمت الگ الگ ہے، تو اللہ نے ہر ایک کی ہمت کے حساب سے ڈر کو مقرر فرمایا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تمہارے کنٹرول میں ہے۔ اب ان کنٹرول ہو گئے تم تو کوئی بات نہیں، اللہ اس کو معاف کریں گے۔ یوں ہی غافل بن کے زندگی نہ گزارو۔ غافل بننا، نماز سے غفلت ہو گئی، تلاوت سے غفلت ہو گئی، حقوق العباد سے غفلت ہو گئی، کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں، پیرنٹس میں ماں باپ ہیں ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ساس سسرے ہیں ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ کسی کی تکلیف کا سبب نہ بننا۔ ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ تکلیف دراصل اللہ کے پاس پہنچ کر شکایت کرتی ہے کہ اللہ یہ بندہ تکلیف کو استعمال کر رہا ہے، اے اللہ اس نے اس کا حق دبا لیا۔ کسی کو نہ ستائیے، برا نہ بولیے، برائی نہ سوچیے، اچھی باتیں بولیں، اچھی باتیں سوچیں۔ دیکھیے عام طور پر بندہ جب اکیلا ہوتا، مرد ہو یا عورت، تو جو چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں اچھی آنا چاہیے۔ خراب گندی سوچ ذہن میں اگر آتی ہے تو پھر بعد میں لوگوں کے درمیان وہ ویسے ہی خراب کام کرنا چاہتا ہے۔ اکیلے میں اللہ کو یاد کرتے رہیے، اچھی سوچ بنے گی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ اگر کہتا ہے تو یہ سبحان اللہ یہ پوری دنیا سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ بولنا، 100 مرتبہ کی عادت ڈال لیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کوئی پابندی سے روزانہ 100 مرتبہ پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے، وعدہ ہے اللہ کا ہی۔ 100 مرتبہ 10 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں آرام سے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ عورتیں پکوان کرتے وقت میں ساس خالی نگرانی کے لیے چیئر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، گندی سوچ نہ سوچیں، وہاں بیٹھ کر اچھی سوچ سوچیں۔ بہو کے بارے میں بھی اچھی سوچ سوچیں اور بہو کے لوگوں کے بارے میں بھی اچھی سوچ سوچیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر یہ رشتے ایسے ہیں، سسرالی رشتے، جس میں سمجھاوے کے جو رشتے بنتے ہیں اس میں گندی سوچ خود بخود آ جاتی ہے، نہیں چاہتے ہوئے۔ یاد رکھیں کسی کے بارے میں برا سوچنے سے بھی منع کیا گیا۔ سورہ حجرات ہے 26ویں پارے میں، اس کی ایک ایک آیت کو روزانہ اگر پڑھنے کی عادت ڈالیں، ایک ایک آیت، صرف ایک آیت، اور اس کے معنی کو پڑھیے،
اتنے معنیدار الفاظ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، اور پورے ایمان والوں سے متعلق ہے. اس میں کوئی مضمون کافروں کا، منافقین کا، کسی اور کا نہیں، خالص ایمان والوں کا ہے. کسی کے بارے میں بری سوچ رکھے ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بری سوچ سے بچو، گندی سوچ سے بچو. ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض مرتبہ جو بری سوچ ہے، برا گمان ہے، وہ گناہ بن جاتا ہے. اور پھر فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کرو کسی کی غیبت نہ کرو. بعض مرتبہ نہیں چاہتے ہوئے بھی کوئی غیبت کرتا ہے، مرد کرے یا عورت کرے، وہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے. حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے زیادہ سخت گناہ غیبت ہے. غیبت ہم لوگ کر لیتے ہیں، بعض مرتبہ غیبت کرتا نہیں آدمی، سنتا ہے، سننے کا بھی گناہ برابر ہے بولنے کے برابر، اس لیے غیبت نہ کرے. سمجھاوے والوں کا کچھ برا آپ کو معلوم ہوا، اس کو چھپائے رکھیں، اس کو پبلک میں پھیلائیے نہیں، بولیے نہیں. اس سے اپنی بہو یا بہو والوں کو نیچا دکھانے کی فکر نہ کریں. کوشش کیجیے آپ جیسے اپنی عزت کی فکر کرتے ہیں، سامنے والوں کی بھی عزت کی فکر کریں. ان کو برا نہ بولیں، ان کے خلاف کوئی باتیں نہ بولیں، بہو کو طعنے نہ دیں، بچوں کو برا بھلا نہ بولیں. آپ نے ایک عمر کا حصہ گزار لیا، ہو سکتا ہے 40 سال کی اگر آپ کی عمر ہے تو 40 سال کی عمر یہ ڈھلاؤ کی عمر ہوتی ہے. یہ ساس عام طور پر آدمی 40 سال کی عمر میں عورت رہتی ہے، 45 اور 50 کی عمر میں آدمی ہوتا ہے سسرا جو بنتا ہے. اب آپ بری سوچ کی یہ ایج ختم ہو گئی، اب تو ڈھلاؤ کی عمر ہے. اس عمر میں گناہ بڑھائیے نہیں، گناہ کم کیجیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ڈر سکتے ڈریے. اور پھر کوئی غلطی ہو گئی تو معافی مانگتے رہیے. روزانہ کچھ وقت نکال لیجیے جس میں اللہ سے معافی مانگیے، اللہ غلطی آج ہو گئی معاف فرما دیجیے، کوئی گناہ ہو گیا معاف فرما دیجیے. آپ کی زبان سے مسلسل استغفر اللہ نکلتا رہے، 100 200 300. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے کوئی گناہ نہیں ہوا، اور وہ ان کا معمول کیا تھا؟ روزانہ 100 200 300 مرتبہ استغفار خود پڑھتے تھے. تو ہم لوگ تو صبح سے شام تک 20 گناہ ہمارے ہو جاتے ہیں، بولنے کے گناہ، سننے کے گناہ، دیکھنے کے گناہ، سوچنے کے گناہ، یہ سب ہم سے ہوتے ہیں. استغفر اللہ، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے. مسلسل بولتے جائیے. کبھی اللہ کو رحم آ گیا، کوئی ٹائم ایسا قبولیت کا رہے جس میں آپ استغفر اللہ بولیں، اللہ تعالیٰ سینکشن فرما دیں، ہاں میں نے مغفرت کر دی. سمجھ لیجیے آپ سے زیادہ نصیب والا اور کوئی نہیں ہے. اس لیے استغفر اللہ پڑھتے رہیے، معافی مانگتے رہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ڈرنا اللہ سے ممکن ہے. کتنا؟ ہر گناہ سے خود بچنا. گناہ سے بچنے کی کوشش کے بعد گناہ ہو جائے تو معافی مانگنا، یہ ہے گناہ سے بچنا. گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، بعد میں معافی مانگ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. تو گناہ نہ کیجیے، اور گناہ سے بچنے کی کوشش کے بعد گناہ ہو گیا تو معافی مانگ لیجیے. فاتقوا اللہ ما استطعتم کا مطلب یہ ہوا. اور اس کے بعد دوسرا حکم اسی آیت میں اللہ نے دیا واسمعوا، غور سے سنو. یعنی ایک تو آپ گناہوں سے بچ گئے، ایک کام ہو گیا. دوسرے نمبر پہ کوئی بھی جگہ آپ کو کوئی دینی بات سننے کا موقع ملے، خاموشی سے سن لو. سننے کے ذرائع اب بہت بڑھ گئے، سورسز. ایک ہے بیان میں جا کر سننا، ایک ہے ریکارڈڈ کسی جگہ کوئی چیز مل گئی اس کو سننا. یوٹیوب پہ جا کے جس کا بولے اس کا مت سنیے اللہ کے واسطے. یوٹیوب کو آپ لوگ مفتی نہ سمجھو. اور یوٹیوب سے اگر آپ سننے کے لیے مسلسل جو مل گیا وہ سنتے رہیں گے، لیکن کھانے میں دسترخوان کے اوپر 4-8 چیزیں اگر ہیں جس کا ٹیسٹ اپنے کو اچھا معلوم ہے وہی کھاتے ہیں. جس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے اچھا ہے کہ نہیں، کہ اس کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاتے. مگر یوٹیوب ایک ایسی خراب چیز ہے، جو کھل گئی فائل اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں، وہ اچھا نہیں ہے. بعض مرتبہ گمراہ لوگوں کے بھی بیانات اس پہ اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، خراب لوگوں کی باتیں بھی اس کے اندر ڈالی جا رہی ہیں. اب اگر آپ اس کو سن لیں گے، بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں خالی سن کے دیکھ رہا ہوں،
سن کے دیکھے، بعض مرتبہ وہ سننا بھی آپ کے لیے وبال جان بن جاتا، اس لیے سب کے بیان نہ سنیے۔ واسمعوا، غور سے سنیے، کس کا؟ ان لوگوں کا بیان سنیے جن لوگوں کے بیان میں اللہ رسول کی ہی باتیں ہوتی ہوں۔ ادھر سے ادھر سے وہ یہ سنانے والے ان کے بیانات بھی نہ سنیے، بعض مرتبہ وہ بیان بھی گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ واسمعوا دو۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا، جو سنے اس پر عمل کرو۔ اطاعت، اطیعوا کے معنی ہے اطاعت کرنا، جو سنا آپ نے اس پر عمل کیجیے۔ آپ کو سمجھ میں آئے تو بھی عمل کیجیے، سمجھ میں نہ آئے تو بھی عمل کیجیے۔ قرآن اور حدیث کی نسبت سے کوئی بات بیان کی جائے تو آپ اس کو اپنے دل سے قبول کیجیے اور اس پر عمل کیجیے۔ تو تین بات ہو گئی، ایک اللہ سے ڈرنا اتنا جتنا ہمارے کنٹرول میں ہے، دوسرے نمبر پر بات کو غور سے اچھی طرح سننا، اچھا سننے کے بعد اس پر عمل کرنا، تین۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ۔ اللہ نے جو کچھ مال دیا، ہر ایک کو مال اللہ نے الگ الگ دیا، کسی کو کروڑ پتی بنایا، کسی کو لکھ پتی بنایا، کسی کو ہزاروں والا بنایا، اپنی اپنی حیثیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ آپ کے پاس جیب میں 10 پیسے ہیں تو وہ بھی اگر اچھی نیت سے دیے تو وہ بھی بہت بڑا ثواب لانے والا ہے۔ نیت اچھی ہونا چاہیے، دکھانے کی غرض سے نہ ہو۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا کہ اس وقت میں اسلام کو ضرورت ہے مال کی، تو ایک صحابی گئے کچھ لے کر آئے، ایک صحابی گئے کچھ لے کر آئے، بہت بہت لے کر آئے، سب کا ڈھیر تھا وہاں پر۔ ایک غریب صحابی، ان کے بس میں زیادہ نہیں تھا، بہت محنت کر کے کھجور لے کے آئے۔ ایک کھجور ہزاروں روپیوں کے یا ہزاروں درہم کے مقابلے میں کیا حیثیت اس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پیش فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما لیجئے۔ وہ کھجور لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کیک کے اوپر چیری رہتی ہے ایسے وہ پورے ڈھیر کے اوپر وہ کھجور رکھا اور فرمایا کہ اس نے جو نیت سے دی ہے وہ ساری چیزوں پر بھاری ہے، دیتے وقت میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ میرا اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ بہت دینا اللہ کو ضروری نہیں ہے، تھوڑا دینا اللہ کو خوش کرنے کے لیے دینا، اور دیتے رہنا۔ کلش دیا تھا نا جی، تو اللہ اگر پوچھے کل تم کو بھی دیا تھا آج نہ دو تو کیا ہوگا؟ اس لیے ہر دن دیتے رہیے، جو مستحق ہے اسی کو دیجیے۔ مسجد کے پاس بیٹھ کر مانگنے والے مستحق نہیں ہوتے، پروفیشنل فقیر ہیں۔ آپ ہم نہیں کماتے، ہم سے زیادہ کمانے والے ہیں۔ گھروں پر آنے والے پروفیشنل فقیر ہیں، نہ دیجیے۔ مستحق کوئی ہے ضرور بھی ضرور دیجیے۔ 10 روپیے اگر آپ دیتے ہیں تو وہ آپ کی آخرت کے لیے لاکھوں نیکیوں کا ذریعہ بنیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو ہر دن۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ دیکھیے خرچ کرنا، اس کے مقابلے میں آتا بخل۔ خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں دینا، اس کا مقابلہ ہے بخل سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ بخل سے بچا لے، یعنی کنجوسی نہیں کرتا، وہ بہت زیادہ نیکیاں کمانے والا اور کامیاب ہونے والا ہے۔ اپنے آپ کو بخیل نہ بنانا، جو ہوتا وہ دے دینا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ کا ایک قصہ سناتے تھے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا، مصر کے عالم تھے، افغانستان کے بڑے بڑے علماء تھے۔ ہمارے ہندوستان کی جو گرمی ہوتی اس علاقے کے مقابلے میں گرمی زیادہ ہوتی تھی، تو اپنے کمرے میں جب تک رہتے عام طور پر بنیان اور لنگی پر رہتے، یا کبھی کبھار صرف لنگی پر رہتے، بنیان بھی اتار دیتے، گرمی کی تاب نہیں لاتے تھے۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم تھے، ان کے پاس کبھی کچھ پک جاتا کبھی کچھ بن جاتا تو وہ اس ایک کٹورے میں ڈال کر وہ اللہ والے جو تھے ان کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ وہ لینے کے بعد اس کٹورے کو اچھی طرح دھو دیتے تھے اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح پونچھ دیتے تھے، اور اس کے بعد اپنے پاس سے کوئی چیز اس کے اندر ڈال کر بھیجنا چاہتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ملتی تھی،
صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ اس نے مجھے کچھ دیا تو میں بھی اس کو کچھ دے دوں. چورن ہاضمے کے لیے حکیموں کے پاس سے چورن دیا جاتا، وہ چورن اس کٹورے کے اندر ڈال کر اس کو واپس کر دیتے، اس لیے کہ لوگوں کو دکھانا نہیں ہے، اللہ کو دکھانا ہے. اور اللہ کو کیا دکھا رہے ہیں کہ ہمارا دل ہے اللہ آپ کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اس ارادے سے، بخل سے بچنا. بعض مرتبہ ہم لوگ رمضان میں تو خرچ کرتے ہیں، رمضان کے بعد 11 مہینے کوئی فقیر، کوئی محتاج، کوئی مستحق آ گیا، کچھ دینے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ بخل ہمارے دلوں میں ہے، اور اللہ فرماتے ہیں بخل اچھی علامت نہیں ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں. گویا آج کے سبق میں 4 باتیں معلوم ہوئی. ایک بات اللہ سے ڈرنا جتنا ہمارے بس میں ہے. دوسرے نمبر پر ہر بات کو غور سے سننا. تیسرے نمبر پر جو سنا اس پر عمل کرنا. چوتھے نمبر پر بخل سے بچ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرنے والے ہیں. حقیقت یہ ہے اللہ کو خوش کرنے کا ہر وہ کام کیا جائے جس کام سے اللہ خوش ہوتے ہیں. رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنا چاہیے. خاص موقع سے 27 رجب کا جو روزہ ہے وہ رکھنا بدعت ہے. شب معراج کو رات میں جاگتے ہیں، جاگنا بھی بدعت ہے. عبادت کے غرض سے اگر آپ کچھ دیر جاگ لیے الگ ہے، ورنہ اس کو اہتمام کے ساتھ یہ شب معراج ہے اور شب معراج کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا حکم دیا، یہ سب غلط باتیں ہیں، بدعت ہے. یہ جاگنے سے منع کیا گیا. عبادت کی غرض سے کچھ دیر جاگ لیجیے الگ بات ہے، اور پھر اگلے دن صبح کو روزہ رکھنے کا جو معمول لوگ بناتے ہیں وہ روزہ بدعت ہے. ہاں یوں ہی آپ روزانہ رکھتے وہاں بھی رکھ لیے، ٹھیک ہے، اجازت ہے. تو رجب کے مہینے میں روزے رکھیں. رجب کے مہینے میں 22 رجب کو ہمارے علاقے میں حضرت امام جعفر صادق کے نام سے کنڈے کرنے کا معمول ہے. کنڈے کرنا سنیوں کی علامت نہیں ہے، ہم لوگ سب سنی لوگ ہیں، شیعہ لوگوں کی علامت ہے یہ. اس لیے کنڈے نہ کریں، نہ کنڈے کرنے والوں سے دوستی رکھیں، اور کوئی بھیجے آپ کے پاس تو نہ لیں. ان کو سمجھائیں محبت سے کہ یہ اپنا عمل نہیں ہے. 20 رجب سے 25 رجب کے بیچ میں کوئی کھیر پوریاں گھر میں نہ بنائیں، نہ کوئی بھیجے تو اس کو کھائیں. باقی وقت میں کھیر پوری، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھیر پوری ایک چیز ہے، کھانے میں کیا برائی ہے، تو 20 سے 25 کے درمیان اگر آپ کھاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ شیعہ لوگوں کی اتباع کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس کام سے منع فرمایا جو سنت کے خلاف ہو. اس لیے ان باتوں پر عمل کی ضرورت ہے. حق تعالی جل شانہ سے دعا ہے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اسلام کی مکمل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. برے کاموں سے اللہ ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے اپنے کرم سے قبول اور منظور فرمائے. عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.